قرآن نات ہمارے علاقے کی زینت خطیب اہل سنت خطیب ابن خطیب حضرت علامہ مولانا قاری طیب رشید صدیقی گیلانی صاحب اسٹیج کی زینت بنے. ابھی بلا تاخیر میں ایک قاری صاحب کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. جس طرح قاری صاحب بیان کرتے ہیں اسی طرح قاری صاحب کا آپ نے استقبال کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نوفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا وزرقته قصہ مختصر. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں آتا جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے تمہاری احباب. محبت اور عقیدت نال اونچی آواز نال دو چار مرتبہ سارے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک
اللہ دے پاک کلام چو قرآن دا رتبہ وکھرا ہے جویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے جویں نبیاں یقین ہے بھئی میرے نبی دا رتبہ واقعی بکھرا ہے وہ میرے ادھایا کہ جی میں نبیاں نبیاں دے سلطان دا رتبہ بکھرا ہے جی میں نبیاں نبیاں دے سلطان دا رتبہ جبریل امین سدرات رہے سرکار خدا دے کول گئے سرکار خدا دے کول گئے معراج دی رات نے دسیا انسان دا رتبہ وکھرا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا و بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد اللہ سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منظرت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگ و بھائیوں آج دی رات بڑیاں عظمتاں رحمتاں اور برکتاں والی ہے اللہ رب العالمین نے اس رات کے متعلق ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا کہ رات 1000 مہینیاں تو بہتر ہے تو اس رات نو عبادت کرنا اپنے اللہ دی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کرنا یہ مسلمانہ دا شروع تو وتیرہ رہا ہے آج دی اس مقدس رات دی ان پر نور ساتھاں دے اندر میں تھوڑے سامنے قرآن پاک دے پہلے پارے دی سورہ بقرہ دی آیت نمبر 23 تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے دور و نزدیک تو جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے خصوصاً سڑے کاموں کی سٹی تو جناب میاں محمد عاصم صاحب انہاں دے نال تمام احباب جتنے بھی آئے میں دل دیاں اتھا گہرائیاں دے نال خوش آمدید کہنا باقی بھی جتنے دور و نزدیک تو احباب تشریف لے کے آئے اللہ سب دا آنا جانا بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے حضرات گرامی میں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا پنجابی سوکھا تے سادہ جائزہ ترجمہ ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اگر توانوں اس چیز دے اتے جڑی اساں اپنے بندے اتے نازل کیتی ہے اگر توانوں کوئی شک ہے نا انج کرو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ
इंज करो ये नाल दी कोई एक सूरत तुसी भी लैके आओ। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुसी सच्चे हो तो जाओ फिर इंज करो एक सूरत इंज दी तुसी भी लै आओ। इसका पस मंजर की है? अल्लाह ताला ने जदों अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्ते कुरान नाजिल फरमाया और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जदों मक्का पाक की सरजमीन के अंदर कुरान की तिलावत खुद फरमाई, सरकार ने जदों खुद कुरान पढ़िया। अच्छा, इस 1450 साल बाद अगर कोई चंगा सोहना पढ़न वाला कारी होवे, 1450 साल बाद अगर कोई कारी कुरान दिल ला के कुरान की तिलावत करे तो बंदे आंदे ने यार कमाल कर छड़िया। दिल करदा कारी पढ़दा रहे तो असीं सुनदे रहीए। तो जरा अंदाजा करो यार, जदों साहिबे किताब खुद कुरान की तिलावत करते हैं, जदों मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान की तिलावत करते होंगे, उदों कैसा मंजर होएगा। काफरा ने आख्या ये अपना कलाम है, ये शायर है, ये खुद कलाम लिखदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के 4 मुकामात के उत्ते अल्लाह ताला ने काफरां नूं चैलेंज किया। किन्हां नूं? काफरां नूं चैलेंज किया। उहदे चों मैं दो या 3 अर्ज करना। वो चैलेंज जदों काफरां ने आख्या कि ये खुद कलाम बनांदा है, खुद कढ़दा है, ये शायर है, अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया। 15वां पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 88। मैं जनाब के सामने अल्लाह का कुरान पढ़ना, तुसी एक बारी गोडियां तो हाथ ला के जरा ये नहीं सोचना भाई असीं थोड़े बैठे हैं, थोड़े नहीं बैठे, यकीन है साडे नाल फरिश्ते भी बैठे हैं। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। थोड़ियां फौजां जड़ियां ने ना, वो चौखियां फौजां ते हमेशा गलबा लै ही जांदियां। कोई जरूरी नहीं भी 3000 का मजमा बैठा होवे। बाज़ दफ़ा ऐसा होंदा है कि 2-2 4-4 हज़ार का मजमा होंदा, यकीन करो लुत्फ ही नहीं आता गुफ्तगू करन लग्या। बाज़ दफ़ा 3 बंदे अगे बैठे होंदे ने, गल उन्हां दे सामने करिए, अपनियां भी अखां दा वुज़ू हो जांदा ते अगलां दे भी अखां दा वुज़ू हो जांदा। ऐसा मामला भी होता है। सुनिए जरा अल्लाह दा कुरान। जदों काफरां ने आख्या ना कि एक खुद कढ़दा है, ये शायर है, आप बनांदा है कलाम, अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह करीम ने फरमाया कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतून बिमिस्लिही वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। सोने अपने वाहिब यूहा वाले सोने सोने मुकद्दस लब खोल दियो, मिठा मिठा बोल दियो। कुल सोनिया तुसी इरशाद फरमा दियो ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन। अल्लाह करीम फरमाना सोनिया अगर फरमा सारे बंदे, सारे आदमी, सारे इंसान, सारे जिन रल भी जान ते याद रखिया जे इनका कलाम नहीं लिया सकते। अगर सारे बंदे इकट्ठे हो जान, सारे जिन भी इकट्ठे हो जान, फरमाया बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतून बिमिस्लिही। फरमाया अगर सारे बंदे इकट्ठे हो जान, सारे जिन भी इकट्ठे हो जान, ये सोने इन्हों कह दियो हरगिज़ हरगिज़ एक कदी भी इहदी मिसल नहीं लिया सकते। फरमाया वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। फरमाया अगरचे एक दूसरे दे नाल मदद ही क्यों ना करते होण, फरमाया जो मर्जी कर लेन, लेकिन सोने मर्जी दा रब कहना वा कि जो मर्जी कर लेन, कुरान दी मिसल फिर भी नहीं
سکتے. آؤ ذرا جدو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہوتے اللہ نے جدو قرآن نازل فرمایا اور میں انہوں کہو تسی یہ کرو جی آندیو یہ اپنا کلام ہے یہ خود کلام بنا ہے انہوں آکو میں انجدہ کلام لیا کے بخاؤ اس قرآن دی مثل کوئی لیا کے دے بخاؤ کہ نال اللہ خود فرما ہے اور میں اللہ یقتون بھی مثلی اور میں سونے میں تیرا رب اعلان پیا کرنا کہ جنہ مرضی دل لا لے سارے اپنے حمایتی کٹھے بھی کر لیں لیکن سونے اے پھر بھی کدی قرآن دی مثل نہیں لیا سکتے. جدو میرے نبی نے اعلان کیتا کافر خاموش ہو گئے. کسے کافر میں جرت نہیں کہ قرآن دی کوئی مثل لے کے آئے لیکن یہ باوجود کافر پھر بھی گلا کر دی رہے. جدو کافر باز نہ آئے اللہ نے پھر دوسرا چیلنج کیتا. اللہ کریم نے فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. فرمایا سونیا اگے تساں انہاں فرمایا میری طرف کہ قرآن دی مثل لے آؤ. سونیا ہن اسی پورے قرآن دی گل ہی نہیں کردے انہاں آکھو اوے کافرو سارا قرآن دے ایک پاسے رہ گیا جاؤ تسی قرآن دیاں 10 سورتاں دی مثال ہی لیا کے دکھاؤ. قرآن دیاں 10 سورتاں دی مثال ہی لیا کے دکھاؤ. مگر کافراں تو نہ لے آیا گیا قرآن دی مثال کوئی ایک جملہ. جدو اللہ کریم نے سورہ کوثر نازل فرمائی اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سارے محبت میں بولیے دیکھو سبحان اللہ. جدو اللہ کریم نے سورہ کوثر نازل فرمائی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کوثر لکھ کے کعبے دی دیوار نہ جا کے ٹنگ دیتی. سرکار نے سورہ کوثر لکھ کے کعبے دی دیوار نہ جا کے لٹکا دیتی. ادھر میرے نبی جدو لٹکائی اللہ نے قرآن نازل فرمایا فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فرمایا سونے زندہ ایک باری سارے محبت رکھئیے ذرا سبحان اللہ. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کوثر لکھ کے دیوار کعبہ دے نال جا کے لٹکا دیتی. فرمایا او کافرو اگے تھانوں آکھیا پورے قرآن دی مثل لے ہو تسی نہیں لے کے آ سکے پھر تھانوں آکھیا 10 سورتاں دی مثل لے ہو تسی 10 سورتاں دی مثل کوئی نہیں لے آ سکے. او کافرو پھر میرا اعلان ہے سارا قرآن نہ صحیح 10 سورتاں نہیں دینا صحیح انج کرو اے میں قرآن دی ایک سورت لکھ کے کعبے دی دیوار نہ لائیے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ انج کرو جاؤ اس ایک سورت دی مثل ہی لے کے آؤ ان کنتم صادقین. جاؤ
کئی دن گزر گئے جیڑا کافر آؤں ہے آ کے پڑھ دے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کافر پڑھ دے سر نیواں کر کے نکل جاندے نے ایک دن گزریا دوسرا دن گزریا تیسرا دن گزریا کئی دن گزر گیا جڑے بھی کافر آندے نے حالانکہ عرب دے کافر کتنے بھی سن اپنے آپ کو بڑا عرب ماہر سمجھتے سن آدھے سن ساڈے ورگی کوئی عربی کائنات جو نہیں بول سکتا اپنے آپ کو بڑا پڑھیا لکھیا سمجھتے سن آدھے سن اسی بڑے فصیح و بلیغ زبان وچ گل کر سکنے ہاں پر جدوں میرے نبی نے قرآن دیا 3 آیتاں لکھیاں کعبے دی دیوار نال میرے نبی نے چشماں کیتیاں کئی دن گزرنے تو بعد کافر مجبور ہو گئے اس سورت سے تھلڑے پاسے جا کے کافروں نے لکھیا اندر انہو لیس من کلام البشر اج لکھن تے مجبور ہو گئے اندر اسی مننے ہاں اسی اس نتیجے تے پہنچنے ہاں کہ ایک کلام کسے بشر دا نہیں ہے کلام خالق دا ہی ہو سکتا ایک کلام کسے بشر دا نہیں ایک کلام خالق دا ہی ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن نہ بدلا جائے گا مل کے پڑھ سکتے ہو تو مل کے آنکھوں ذرا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن نہ بدلا میاں صاحب اتھے جب میں نواں آیا تو انہوں نے تھوڑا جہا جے ٹورن ڈیاں بھی اللہ کرے نال پڑھن لگ پہن ہولی ہولی ہے جی تے انشاءاللہ اے پہلی محفل ہے ساڑی جو تقریباً 9 مہینے ہو گئے نے اس مسجد پہلی محفل تے اگلے سال انشاءاللہ مسجد تے جگہ نہیں لبنی کرنی ساڑے انشاءاللہ 27ویں رات تے جو میں پڑھے ہے سوکھا ہی ہے نا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بولیے قرآن نہ بدلا بولو ذرا قرآن نہ بدلا ماشاءاللہ سوکھا آج کل تو منڈے انگریزی دیا گدلا پڑھتے ہیں تو اردو دا سوکھا جا شیر ہے مل کے در آیا کو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا فرمان نہ بدلا جائے گا فرمان نہ بدلا ایک قرآن اللہ دی کتاب ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے آئے رنجیت سنگھ بادشاہ دا دور سی رنجیت سنگھ کانے بادشاہ دا دور ہے کچھ ہندوؤں دے کول آ گئے آ کے آکھن لگے راجہ جی اسی ایک کام کہن واسطے آئے ہاں راجے نے آکھا دس کی کہنا چاہتے ہو انہوں نے آکھا اسی ہور کچھ نہیں کہیں دے انج کرو ہے جڑا مسلمانہ دا قرآن ہے انج کرو اس قرآن میں جو 2-4 سورتاں اگے پیچھے کر چھڑو 2-4 سورتاں اگے پیچھے کر چھڑو رنجیت سنگھ بولے آندہ گل سنو میں سکھ ضرور ہاں کانا ضرور ہاں پر بے غیرت نہیں سکھ ضرور ہاں کانا ضرور ہاں بے غیرت نہیں انہوں نے کیا کیوں آندہ گل سنو یزید عربی بھی سی عربی سمجھدا بھی سی عربی چرین والا بھی سی عربی ہو کے ایک صورت نہیں بدل سکیا میں پنجابی ہو کے 10 صورتاں کیویں بدل سکنا قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن
سیدنا امام اسمعی رحمت اللہ علیہ ادب دے بڑے بڑے ماہر امام سن ایک دن جنگل وچ بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھ دے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اینی آیت پڑھی اگے سن 3 لفظ واللہ عزیز حکیم. انہیں کیتا کی امام اسمعی نے کی کیتا پڑھ دیاں زبان چو نکل گیا واللہ غفور الرحیم. کی پڑھ دیتا واللہ غفور الرحیم. علماء تھوڑی خصوصی توجہ چاہنا جملے وال غور کرے آج پڑھنا سی واللہ عزیز حکیم لیکن زبان چو نکل گیا واللہ غفور الرحیم. جدو واللہ غفور الرحیم پڑھیا جنگل جب بیٹھ کے کلہ ہی پڑھ دے پیسر قریب تو ایک بدو لنگیا ایک جھٹکا جا سیدھا جا پینڈو جا بندہ کولوں بھی لنگیا لنگ نہیں آیا کہہ لگا اے اسمعی صاحب کی پڑھیا جے فرماتے نے اللہ دا قرآن پہ پڑھنا. اس بدو نے جڑا جملہ بولیا امام اسمعی دا جملہ سن کے پیرا تھلو زمین نکل گئی. بدو بول کے اندر نا جناب یہ اللہ دا کلام نہیں ہو سکتا یہ تھوڑا کلام ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا او کی میں آدھا جناب ذرا پچھلا ذرا سیاق و سباق سے پڑھنا. اللہ فرماتا والسارقۃ اللہ فرماتا چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اللہ فرماتا جڑا مرد چوری کرے جڑی عورت چوری کرے او دا ہاتھ کٹ دیو اس بندے دی جزا ہے جڑا اس کم کیتا ہے اے او دی سزا ہے. تے اگے تساں پڑھیا واللہ غفور رحیم یہ گل سمجھ نہیں آؤں پیچھے ہاتھ کٹن دا ذکر ہوئے تے بعد وچ رحیم تے غفور ہوئے. اے کیویں ہو سکدا ہے پیچھے آ کے ہاتھ کٹ دیو تے اگے ہوئے غفور تے رحیم انج نہیں ہو سکدا. امام اسمعی رحمت اللہ علیہ آپ نے جب اس بدو کا جملہ سنیا کہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے اندروں اسمعی اج تیرے نال تے بدو نمبر لے گیا ہے. اے اللہ دا قرآن یاد رکھنا اینو کوئی بندہ بدل نہیں سکدا اے بدل ہی نہیں جا سکدا. اور قرآن دی خمس میں یہ قرآن ایک عجیب کیفیت رکھدا ہے جڑا اینو پڑھدا ہے او دے تے بھی رنگ چڑھدا ہے تے جڑا سامنے بیٹھ کے توجہ نال سن لوے او دے تے بھی رنگ چڑھی جاندا ہے. جڑا اینو سنے آؤ ذرا میں اج گلاں کرنیاں نے صرف رب دے قرآن دیاں محبت رو بولیے ذرا سبحان اللہ. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماندے نے قریش مکہ نے مکے دے اندر بیٹھ کے سارے بڑے بڑے سرداراں نوں اکٹھیاں کر لیا. سارے کافر جدوں اکٹھے ہو گئے ایک کافر اٹھ کے کھڑا ہویا آندا یارو تانوں سارے نوں اکٹھیاں تاں کیتا ہے اسی تھک گئے ہاں اسی ہار گئے ہاں. انہاں کیا کس چیز تو ہرے ہو؟ انہاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہاں کیا ہویا کی وہ کافر آکھن لگا ہونا کی ہے جیڑا بندہ باہروں آندا ہے ایک واری آ کے نوں ملدا ہے وہ ایسیاں گلاں کردا ہے ساڈے والوں منہ ہی پھیر جاندا ہے. انہاں کیا پھر کی کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا وہ جڑا کافر اٹھ کے کھلوتا سی انہوں نے کہا یار میں تھک گیا میری سمجھ نہیں آتا کی کریے تسی کو مشورہ دیو تو تاں ہی سدیا. وہ سارے ایک دوجے نے کافر ویکھن لگ پے کدی انہوں ویکھ کدی انہوں ایک دوسرے نوں ویکھدیاں سارے دھیان تھلے کر لیا. انہاں وچ ایک کافر بیٹھا سی جہدا نام سی عتبہ بن ربیعہ. یہ بڑا بڑا شاعر بھی سی تے بڑا پڑھیا لکھیا بھی سی. کافراں وچ شاعر بھی سی شعر بھی لکھدا ہوندا سی
تینوں عربی تے بڑا عبور بھی حاصل سی. انہیں جدو انج ساریاں وال نظر اٹھا کے دیکھے نا ساریاں منہ تھلے کیتے سریاں نیویاں کیتیاں. عتبہ بن ربیعہ ویکھ کے آندا گل سنو جے تسی اجازت دیو تے میں نہ ایک واری جاواں دے کول, جے تسی اجازت دیو تے ایک واری میں نہ جاواں. انہاں آکھیا یار تیرے ورگا سیاںا بندہ تے ٹھیک ہے یار سانوں اور کی چاہیے تینوں اجازت دیتی جا تو. انہیں کہا گل سنو اوتھے گلاں ہونیاں نے صرف دو, یا من لو تے یا منا لو. انہیں کہا کی کہنا کی چاہنا تو. انہیں آخیا بھئی گل وے میں ایتھے گل پہلاں تواڈے نال تے کھلی کھلی کر جانا, وہ نہ ہوے اوتھے جا کے میں کوئی سودا کر آواں تے تسی بعد وچ آکھو بھئی تو کدے تو پوچھ کے کیتا سی. انہیں کہا تو گل کر کہنا کی چاہنا. عتبہ آندا ہے اگر اوتھے گل کوئی پیسے تے مکدی ہوے تے مقام. انہیں کافر آکھیا تینوں کھلا اختیار ہے جنہیں مرضی پیسے لگ تو مکان آئی. انہیں آکھیا جے گل سونے تے مکدی ہوئی انہیں کہا سونا دے دیں کوئی ٹینشن نہیں, جنہ وہ منگدا ہے نا دے دیں گل مکائی تو بس. انہیں آکھیا تے جے وہ آکھے بھئی مینوں بادشاہ بنا دیو تے پھر. انہیں آکھیا تینوں یہ بھی اختیار دیتا تو انہوں جو من آکھے گا نا من لیں. انہیں آکھیا تے گل سنو آخری گل ہے جے وہ آکھے بھئی میری کسی اچھے خاندان شادی کرو تو پھر. ایک کافر اٹھ کے آندا گل سن تینوں آکھیا مکان دی گل مکدی مکا تو جا ایک باری جو ہوندا ہی نا سوا کر جو مرضی تیرا دل کردا کر آ. انہیں کہا اچھا لو جی. عتبہ پٹکا انج جھاڑ کے نا انج موڈے تے سٹے آندا لو پھر ویکھو میں ہنے گیا تے ہنے آیا. مشیت نے بھی مسکرا کے آکھیا تو ایک باری آ تے صحیح نا, تو آ تے صحیح نا. عتبہ بن ربیعہ کافراں دے وچوں بڑے نخرے نال اٹھیا ہے, آندا ویکھو میں ہنے گیا تے ہنے آیا, میں ایسا سودا کر کے آواں گا کہ اج تو بعد پرت کے مکے دی سرزمین کوئی او دے خدا دا نام نہیں لے گا. عتبہ چل دیا ہویا بڑا مٹکدا تے بڑا ٹہلدا ہویا چل دیا ہویا سہرے حرم وچ آیا. جدوں سہرے حرم دے قریب آیا کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے شریف دے قریب کملی والے آقا بیٹھے ہوئے سن. جدوں عتبہ بن ربیعہ مصطفیٰ کریم دے قریب آیا ہے تے سرکار دے قریب آ کے بیٹھا ہے تے بیٹھ کے جڑے جملے بولے آگے آکھن لگا اے میرے بھتیجے میں مننا وا تیرے نسب جیا کائنات دی کسے دا نسب نہیں. آئے ہائے کافر ہو کے کیا میں آندے اے بھتیجے سن لے میں مننا وا تیرے حسب نسب جیا کسے دا حسب نسب نہیں کہ تیرا باپ بھی شان والا, تیرا دادا بھی شان والا, تیرا پردادا بھی شان والا, تیری ماں بھی شان والی, تیری دادی بھی شان والی. اے بھتیجے میں مننا وا تو حسب نسب ہر لحاظ نال اونچا تے اعلی ہے. اور ایک گل بڑی عجیب ہے تو ساڈے وچ ایک نئی چیز لے کے آ گئے, تو ساڈے وچ آ کے تفرقہ پا دیتا ہے, تو سانو عرباں وچ ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. جدوں وہ گل کری جاندا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج او دی گل سننے پینے تے سرکار گل سن کے اپنے چہرے مقدس زمین ول کر دیتا. آکھن لگا اے بھتیجے تو سانو عرب وچ ذلیل کروا چھڑیا ہے. سارے عربی کہندے نے کہ قریشیاں وچ ایک جادوگر آ گیا ہے. اے بھتیجیا سن لے اگر تو اے چاہنا ہے کہ اچھے خاندان میں تیرا رشتہ ہوئے تے دس تیرا میں اچھے خاندان میں رشتہ کروا دینا وا. اگر تینوں مال چاہیے ہے کہ جنہ مال آکھے گا اسی تینوں دین واسطے تیار ہاں. اگر تو اے چاہنا ہے کہ تیرا اگر تو اے چاہے کہ تینوں اسی بادشاہ بنا دئیے تے اسی تینوں بادشاہ بنانا سے بھی تیار ہاں. کہ اگلی گل ہے اگر تیرے تے جادو ہویا ہے کہ سانو دس اسی تیرے جادو دا بھی علاج کروا دینے ہاں. جدوں میرے کریم نبی نے عتبہ دے سارے جملے سنے ہیں, عتبہ جملے کہہ کے
سن آگے سنو میرے کریم نبی نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون میرے کریم نبی نے جدو یہ قرآن دیا چند آیتاں پڑھیاں نے اتبا نے جدو سنیا ہن میری طرف توجہ رکھنا اتبا سن کے اپنے دل تے ہاتھ رکھے ہاتھ رکھ کے آندا بس بس اے محمد خاموش ہو جا کدھر ایسا نہ ہوے تیرے کلام دی وجہ تو کدھر میرا دل پھٹ نہ جائے بس بس چپ کر جا اینیاں ہی ایتاں بڑیاں نے میرے کریم نبی نے فرمایا اتبا سن لے جا تیرے کلوں جو ہوندا ہے تو کر لے میں انج ہی رب دا قرآن پڑھ دی رہی ہے نا فرمایا تو جا میرے آقا نے فرمایا جا تیرے تو جو ہوندا تو کر لے میں انج ہی پڑھنا ہے اچھا ہن نا او سرکار دا جملہ سن کے نا اپنی جگہ تو اٹھیا تے علامہ کاشفی نے بڑے دلچسپ جملے لکھے کہندے نے جدو اٹھیا نا تے اٹھ کے انج بڑا اوکھا جا ہو کے اٹھ کے نا تے منہ تھلے سٹیا تے ٹردا جاندا ہی نہ پیا جدو کافراں دی نظر پئی نا اودے ال ایک بولیا آندا او قریش مکہ خدا دی قسم اے اتبا جیڑا منہ لے کے گیا سی اس منہ نال واپس نہیں جی آیا اے جیڑا منہ لے کے گیا سی مقصد جاندیاں تے بڑا ٹیکے نال گیا سی ویکھو میں گیا تے آیا آ میرے خدا دی قسم اے جیڑا منہ لے کے گیا سی اس منہ لے کے واپس نہیں جی آیا جدو اتبا بن ربیعہ آیا کافراں دے کول جدو آ کے بیٹھا ایک دس کی کہہ کے آیا ہے وہ دس کی مکایا ہی اتبا بن ربیعہ آندا یارو خدا دی قسم عقیدہ اپنو اپنا پر او دیاں گلاں سن کے مینوں انج لگدا ہے او واقعی سچا ہے آندا ہے او باقی گلاں ایک پاسے خدا دی قسم او دا عقیدہ او دے نال ساڈا ساڈے نال پر خدا دی قسم مینوں تے او سچا سچا لگدا ہے او یارو او دا تے کلام ہی بڑا میٹھا ہے او دیاں تے بولیاں ہی بڑیاں میٹھیاں نے میں کیا کیوں نہ میٹھیاں ہون جدے متعلق اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ فرماتا ہے اے سونا اپنی مرضی نال نہیں بولدا اے تے اودوں بولدا ہے جدوں میرا حکم ہو جاندا میٹھیاں میٹھیاں بولیاں مٹھڑے ڈھول دیاں میٹھیاں میٹھیاں بولیاں مٹھڑے ڈھول دیاں میٹھیاں میٹھیاں بولیاں مٹھڑے ڈھول دیاں مل کے درایا آنکھوں میٹھیاں میٹھیاں بولیاں مٹھڑے ڈھول دیاں کناں دے وچ رہندیاں نے رس کھول دیاں میٹھیاں 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 بولیاں مٹھڑے ڈھول دیاں کناں دے وچ رہندیاں نے رس کھول دیاں جدو اتبا نے آکھیا خدا دی قسم مینوں تے او سچا سچا لگدا ہے سارے کافر بولے آندے نے سانو تے انج لگدا تیرے تے بھی او دا جادو چل گیا ہے
بندے ایسے نے جنہ دے جسم نو کبھی مٹی نہیں کھائے گی. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیڑے کیڑے بندے نے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا نمبر 1 اللہ دے سارے نبی. اللہ دے نبی آقا کریم دا ارشاد گرامی ہے. حضور فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا اللہ نے مٹی اتے حرام کر چھڈیا ہے کہ مٹی اللہ دے نبیاں دا جسم کھائی نہیں سکتی. حضور نے فرمایا 10 بندے ایسے نے جنہ دے جسم نو مٹی نہیں کھا سکتی. آقا کیڑے کیڑے؟ فرمایا نمبر 1 نبی، نمبر 2 غازی، نمبر 3 عالم، نمبر 4 شہید، نمبر 5 مؤذن. اذانہ دینے والے اج منڈے نو آ کے نا کاکا اذان پڑھ مولوی جی شرم آتی ہے. جب وہ پوچھیں گے تم کو بلا کر سر محشر سامنے، ارے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ میرے سرکار کا فرمان ہے، آقا فرمانے ہیں قیامت کا جدو دن ہوئے گا نا، قیامت کا دن اللہ تعالیٰ فرشتیاں کو فرمائے گا فرشتیوں اس میدان محشر ذرا بلال نو تے لب کے لیاؤ، مؤذن رسول نو تے لب کے لیاؤ. جدو بلال حبشی آن گے نا اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتیوں اس بلال نو جنتی پوشاک پواؤ، جنتی لباس دے تن کراؤ. جبریل نو جنتی لباس پوایا جائے، حضرت بلال حبشی نو جنتی لباس پوایا جائے گا. اللہ فرمائے گا فرشتیوں گھوڑے کرو اس بلال نو جنتی سواری دے پاؤ. کیڑی سواری تے؟ جنتی سواری تے. سنیا جا ذرا جڑے اس محفل تواڈے چوں کوئی اگر بندہ اذان دیندا تو سننا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوے اللہ فرمائے گا فرشتیوں اس بلال نو جنتی سواری سے بٹھاؤ. جدو بلال جنتی سواری سے بیٹھ جان گے جنتی لباس پا کے کہ بلال عرض کریں گے یا اللہ میرے واسطے حکم کی ہے. اللہ فرمائے گا بلال تم مدینے اذان پڑھی ہے، کعبے دی چھت تے کھڑے آئے ہو کے اذان پڑھی ہے، اج محشر دا میدان ہے، اج جنتی سواری اتے بہ کے بھی اذان سنا. آج جنتی سواری سے بہ کے ذرا اذان سنا. بلال حبشی پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جدو بلال حبشی اشہد ان محمد رسول اللہ تے آن گے میدان محشر دے اندر جتنے بھی مؤذن کھڑے ہون گے انج اپنے کن چکن گے آکھن گے یا اللہ اے جڑی آواز ساڈے کرنا چاہیے اے آواز تے اسی بھی مسیح وچ کھڑے ہو کے انج ہی دیندے رہے ہاں، اے تے اسی بھی اذاناں دیندے رہے ہاں. اللہ فرمائے گا فرشتیوں اے جنیاں بندیاں نے آکھے کہ اسی اذاناں دیندے رہے ہاں، اے فرشتیوں انج کرو انہاں ساریاں نو بھی جنتی لباس پاؤ. جدو انہاں سارے مؤذناں نو جنتی لباس پایا جائے گا اللہ فرمائے گا انہاں نو جنتی اونٹنیاں تے بٹھاؤ. جدو جنتی سواریاں تے مؤذن بیٹھ گئے اللہ فرمائے گا بلال اگے اگے تم اذان پڑھدا جا، تیرے پیچھے پیچھے تیرے نال ایویں پڑھدے اذان جنت تر جان گے. سرکار فرماندے نے 10 بندے انہاں نو مٹی نہیں کھائے گی. سرکار نے فرمایا مؤذن، فرمایا اس تو اگے فرمایا 6ویں نمبر تے سرکار فرماندے نے او عورت جڑی حالت نفاس وچ فوت ہوئی ہوے، یعنی بچی دی ولادت ہوے ہجے او پاکی دی حالت تک نہ پہنچی ہوے، پہلے ہی او دا وصال ہو جائے. سرکار فرماندے نے اس عورت کے جسم نو بھی مٹی نہیں کھائے گی. کہ نبی پاک نے فرمایا نمبر 7 او بندہ جنہوں ظلمن قتل کیتا گیا ہوئے جدا قصور بھی کوئی نہ ہوئے پھر بھی اس کو قتل کر دیتا جائے. سرکار
محفوظ کرنے والا. سرکار فرماندے نے او دے جسم نو بھی مٹی نہیں کھائے. سنو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی نبی آئے ہر نبی معجزہ لے کے آئے، پر معجزے انہاں دے ایسے سن جڑے عقل وچ نہیں سن آوندے. مقصد کی کسی نے آکھا جناب اسی تھان نبی مننا گے اگر سوٹا مارو کہ ایتھوں پہاڑی پھٹ جائے، ایدے وچوں ڈاچی نکل دیا سار بچہ جمے، مننا گے. ماریا ڈنڈا صالح علیہ السلام نے، پہاڑی پھٹی، وچوں ڈاچی نکلی، انہیں بچہ جم دیتا. عقل وچ نہیں آیا. انہوں نے ویکھ کے آکھا نہ کہتے جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے پانی چاہیے، ڈنڈا ماریا پہاڑ دے وچ 12 چشمے جاری ہو گئے پہاڑی وچ، مردے زندہ. انہوں نے ویکھ کے انہوں نے کہا نہیں یہ تو جادو ہے. پر اللہ نے میرے نبی نو جڑا معجزہ دیتا ہے نا، اور اے جڑے پہلے نبیوں نے معجزے دیتے وہ وقت دے نال گزر گئے، نبی دا دور گیا تو معجزہ بھی گیا. پر رب نے جڑا معجزہ میرے نبی نو عطا کیتا ہے نا، یہ قیامت تک معجزہ رہنا ہے. وہ معجزہ کی ہے، وہ اللہ دی کتاب قرآن مجید ہے. قرآن یہ خود معجزہ ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دا. اور ایک قرآن ایسی کتاب ہے، حدیث پاک سرکار علیہ السلام دا ارشاد گرامی حضور فرماندے نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی تخلیق تو 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے خود سورہ طٰہٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. کدوں تلاوت کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تو بولیے کنی دیر؟ 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ جیسا دی شان دے لائق سے اس نے تلاوت فرمائی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین. جدو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ تو سورہ یاسین دی جدو تلاوت فرمائی نا، امام دارمی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے میں فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ الْقُرْآنَ. امام دارمی فرمانے جدو فرشتیاں نے ایک قرآن سنیا، قالت فرشتے بولے آنے توبہ لِأُمَّتٍ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ هَذَا. فرشتے بول کیا میں نے اس امت نو مبارک ہوئے جس امت تے ایک کتاب نازل کی جائے گی. اس امت نو مبارک ہوئے، بشارت ہوئے جنہیں اتے کتاب نازل ہوئے گی. توبہ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، کہ انہاں پیٹا نو مبارک ہوئے جنہیں اپنے پیٹا وچ اس کتاب نو اٹھانے گے. وَتُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَنْطِقُ بِهَذَا، کہ آنے انہاں زباناں نو بھی مبارک ہوئے جڑیاں زباناں اس کتاب دی تلاوت کرنے گیاں. او زباناں کڑیاں خوش قسمت نے جڑیاں زباناں اللہ دی کتاب دی تلاوت کر دیاں نے. اور یاد رکھنا جدوں بندہ زبان وچوں کوئی کلام کردے، اے ساڑے موڑیاں تے 2 فرشتے بیٹھے نے، اسی چنگا جملہ بولیے تے فوری اے فرشتہ لکھنا شروع کر دیندہ. خدا نخواستہ زبان وچوں کوئی غلط جملہ نکلے ادھر والا فرشتہ لکھدا ہے. پر خدا دی قسم کوشش یہ کرنی چاہیے ساڑی زبان وچوں جدوں نکلے یا رب دا قرآن نکلے یا مصطفیٰ دا فرمان نکلے یا مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام پڑھیا جاندا ہے. ساڑی زبان وچوں جدوں نکلے یا رب دا قرآن یا مصطفیٰ کریم دا فرمان یا حضور اور آپ دی آل تے درود و سلام نکلدا ہے. اور سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات حامل القرآن
فرمایا جدو حامل قرآن یعنی قرآن نو اپنے سینے جو محفوظ کرنے والا جدو اولا وصال ہوئے اوہ اللہ الى الارض اللہ زمین سے وحی فرمانا اللہ تأکلی لحما اے زمین خبردار اس بندے دے جسم نہ کھائیں زمین اندر کر دی قالت الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ زمین اندر کر دی مولا میں اس بندے دا جسم کینے کھا سکری ہوں جب کہ تیرا کلام اس بندے دے سینے میں محفوظ پہ آئے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں سرکار فرماندے نے جدے سینے وچ قرآن ہوئے اللہ تعالیٰ مٹی نو فرماندہ ہے خبردار ایدہ جسم نہ کھائیں توجہ ہے تنقید نہیں کسی تے اٹیک نہیں ہٹ نہیں اصلاحاً جملہ کہنا چاہنا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے قریبات جڑے آندے نے نبی معاذ اللہ مر کے مٹی چ مل گئے میں کیا سرکار فرماندے نے جدے سینے وچ قرآن ہے او دے جسم نو مٹی نہیں کھاندی بلکہ اللہ فرما دیندہ خبردار دا جسم نہ کھائیں کہ وہ مٹی عرض کر دی یا اللہ میں کیویں دا جسم کھا سکنی ہے جبکہ تیرا کلام میں دے سینے وچ محفوظ ہے میں کیا یار جدے سینے وچ قرآن موجود ہوئے تے انہیں کلمہ بھی پڑھیا ہوئے محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے حضور دا تے کلمہ پڑھن تو بعد سرکار تے نازل شدہ کتاب نو اپنے سینے میں محفوظ کرے او دے جسم نو مٹی نہیں کھاندی تے یار جدیاں اداواں دا نا قرآن ہے جدیاں اداواں دا نا قرآن ہے جڑا بولے تے قرآن بنے چلے تے قرآن بنے ہاتھ چکے تے قرآن بنے ہے ذوق تھوڑا جا پڑھیے قرآن سبحان اللہ پیار نہ فرماؤ 2 بجے تقریر چھڑنی انشاءاللہ لنگر سی پکے ہے پریشان تو نہیں ہو گئے سبحان اللہ فرماؤ ایک باری پھر میں پریشان انشاءاللہ 1 بجے چھڑاں گے 11ویں والے تو کام چھڑیا سی تے 1 تک ٹھیک ہے نا جی سبحان اللہ ایک باری محبت نہ فرمائیے بس یہ میرا بڑی دیر تو ہی میری یہ روٹین ہے بڑی دیر تو جدو اتھے میں بہارے مدینہ چندہ سا ادوں دا یہ سلسلہ ہے کہ 27ویں رات اپنی مسجد جتھے جمعہ پڑھانا اوتھے ہی بیان کیتا 2 2.5 گھنٹے میرے کو اجے تک وہ سیڑھیاں موجود نے جدو بہارے مدینہ سا تقریباً 2.5 گھنٹے دا بیان بہارے مدینہ جدو اجے تک موجود تے آج بھی 2 گھنٹے تے انشاءاللہ لا ہی لان گیا جی پریشان تے نہیں ہو گیا سبحان اللہ تے فرماؤ پھر ایک بار پھر مل کے ذرا بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ قرآن کیسی کتاب سنو یار اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ایک کتاب ایسی کتاب ہے جدے وچ ہر وضاحت کر دیتی اس کتاب وچ ہر وضاحت موجود ہے ایڈی کو شاندار ایڈی کو اعلیٰ کتاب ہے جدے وچ ہر وضاحت اللہ نے رکھ دیتی جو سبحان اللہ آپ ہوتے پڑھی اللہ دا قرآن سارے محبت رہنے کو نہیں ہاتھ چکے بول رسول میں نہیں کہنا اللہ دا قرآن خود کہنا ہے اللہ فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین اللہ فرماتا ہے یہ وضاحت علی کتاب ہے میں عالم تصورات جذب کی تھی یا اللہ تو فرمایا وضاحت علی کتاب ہے یا اللہ دس دے ایک ایڈی کو وضاحت علی کتاب ہے اللہ فرماتا ہے اے کائنات والے ایڈی کو وضاحت علی کتاب
موجود ہے. میں آخیا اللہ دی کتاب یہ تے دسنا اس کتاب دے اندر ابو بکر صدیق دا ذکر کیتے وے تے اللہ دی کتاب ہوندی. اور میں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. میں آخیا اللہ دی کتاب دس سیدنا اس کتاب اندر عمر بن خطاب دا ذکر کیتے ہوئے اللہ دی کتاب ہوندی. فرمایا سن هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. میں آخیا اللہ دی کتاب تیرے نبی دے سارے یاراں دا ذکر کیتے ہوئے اللہ دی کتاب ہوندی. فرمایا سن محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ایڈی وضاحت علی کتاب ہر چیز دی وضاحت اس کے اندر موجود ہے. اور یاد رکھنا جڑا محبت نال عقیدت نال اس کتاب نو پڑھے کہ زندگی دے اندر کدی ایسا لمحہ بھی آ جاندہ ہے کہ صاحب قرآن اس بندے کو قرآن خود سننے واسطے آ جاندے. صاحب قرآن خود قرآن سننے واسطے تشریف لے آندے. سنو بخاری اور مسلم شریف دی حدیث مبارک ہے. بخاری شریف اور مسلم شریف دی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے ایک دن ایسا آیا میں مسجد وچ بیٹھا سا نبیاں دے امام تشریف لے آئے. اے عبداللہ بن مسعود پھر کی ہویا؟ فرمانے نے سرکار تشریف لے کے آئے. سرکار ممبر دے آ کے بہ گئے تے ممبر تے بہ دیا سار میرے نبی نے انج دیکھ کے فرمایا اے ابن مسعود مینوں قرآن سنا. اے ابن مسعود مینوں قرآن سنا. ابن مسعود کہندے نے جدو سرکار نے فرمایا اے ابن مسعود قرآن سنا تو میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تسی مینوں فرما رہے ہو کہ میں تانوں قرآن سناواں؟ یہ تے کتاب نازل ہی تواڈے تے ہوئی ہے. تواڈے تے نازل ہوئی تے آقا تانوں میں سناواں؟ سنو میرے آقا دا ارشاد. میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں یہ گل بڑی چنگی لگدی ہے کہ میں بیٹھا ہاں میرے سامنے میرے تے نازل ہوئی کتاب کوئی مینوں سناوے. فرمایا مینوں یہ بڑا چنگا لگدا ہے کوئی امتی میرا میرے سامنے بیٹھ کے اس کتاب نو سنائے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جدو سرکار نے فرمایا مینوں کتاب سنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں بسم اللہ شریف اعوذ باللہ شریف بسم اللہ شریف پڑھ کے میں سورہ نساء شروع کی تھی. اب نے پڑھ دیا جدو میں اس آیت اتری آیا اللہ فرماتا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جدو میں اس آیت سے آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابن مسعود بس کر. سرکار نے جدو فرمایا بس کر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں انج نگاہ اٹھا کے سرکار والوں ویکھیا. ابن مسعود کہتے ہیں جدو میں سرکار والوں تکیا میں ویکھ کے حیران ہو گیا. آپ دی اکھاں وچ آنسو نکلدے پے سن. حضور رو رہے سن یارہ بندہ پڑھے تو انج پڑھے صاحب قرآن نو بندے تے خود پیار آ جائے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے قرآن نہیں گلنا سننا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک دن سرکار دی بارگاہ بیٹھے سن تے سرکار نے اپنا انج ہاتھ انج اپنی داڑھی شریف ول کیتا انج کیتا نا تے سرکار دے
ہاتھ چ دو موئے مبارک سرکار دی داڑھی دے ریش مبارک دے دو وال آ گئے. سرکار نے جوال فرمایا ابو بکر آ لائے. ابو بکر صدیق نے سرکار دے دووے وال لائے. ابو بکر صدیق فرماندے نے میں سرکار دے موئے مبارک لے کے نا گھر جا کے نا ایک کمرے وچ بڑے محبت نال میں ایک سائڈ تے رکھ دیتے. دن گزریا جدو رات پئی نا فرماندے نے جدو رات پئی فرماندے نے مینوں اس کمرے وچوں قرآن پڑھنے دی آواز آن لگ پئی. اس کمرے چ قرآن دی بات کہندے نے میں جلدی نال اٹھ کے کمرے وچ آیا. چار چفیرے نظر ماری کمرے چ بندہ کوئی نہیں پر قرآن دی آواز آئی جا رہی. فرماندے نے وہ قرآن پڑھی جا رہا میں سنی جا رہا. فرماندے نے رات بیتی جدو صبح دن چڑھیا میں کملی والے آقا دی بارگاہ چادر ہویا. میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار رات عجیب معاملہ آیا. سرکار نے فرمایا کی ہویا؟ حضور راتی بندہ کوئی نہیں سی گھر کمرے وچ قرآن دی آواز آئی جا رہی سی. آپ نے فرمایا اس کمرے چ ہے کی سی؟ اب کی آقا تواڈے دو موئے مبارک جڑے تساں عطا فرمائے سن وہی نے. میرے نبی نے فرمایا تینوں پتہ نہیں میرے جتھے وال ہو نا رب دے فرشتے آ کے انہاں کول بیٹھ کے رب دے قرآن دی تلاوت کردے انہاں کول بیٹھ کے. اچھا تساں کدی ویکھیا گھراں دے اندر تسیں غور کیتا ہوئے گا اپنے گھراں تریڑاں آئیاں نہیں ویکھیا کدی؟ رنجیت سنگھ بادشاہ دا دور سی تے کچھ سکھ ہندو آ گیا وہ کو ہندو آ کے کہن لگے سردار جی. انہیں کہا کی گل ہے؟ انہیں کہا جناب اسی بنانے ہیں مندر یہ مسلمان بناندے نے مسیتاں تے انہاں دی مسیت اجے کمپلیٹ بھی نہیں ہوندی تے تریڑاں پہلے آ جاندیاں تے اسی مندر بنانے ہاں تے ساڈے مندر ہزار ہزار سال تک کھلوتے رہندے نے انہاں وچ تریڑ بھی نہیں ہوندی. رنجیت سنگھ آندا پھر تو ایتھوں ثابت کی کرنا چاہنا ہے؟ انہاں آکھیا جی ثابت یہ کرنا چاہنا بھائی ساڈا مذہب ٹھیک ہے. پھر یہ ساڈے مذہب دی سچائی دی دلیل ہے کہ ساڈا ٹھیک ہے مذہب ساڈے مندراں تریڑاں نہیں ہوندیاں انہاں دی مسیتاں تریڑاں آ جاندیاں. وہ بھی اگوں پھر سکھی سی انہیں کہا بھائی گل تیری سٹن والی نہیں گل تیری ٹھیک ہے. انہیں مسلمانوں نے بلا لیا مولویاں آؤ بھائی ادھر. مولوی آ گئے دسو جی کی گل ہے؟ انہیں کہا جناب گل ہے وے اسی بنانے ہیں مندر تو تسی بنا دیو مسیتاں ساڈے مندراں ہزار ہزار سال تک تریڑاں بھی نہیں آندیاں تو تہاڈی مسیت بنتی مگروں تریڑاں پہلے آ جاندیاں. اس تو ثابت ہوتا بھائی ساڈا ہندوؤں دا مذہب ٹھیک ہے تہاڈا غلط ہے تہاڈا سچا نہیں مذہب. یا یہ کوئی دلیل دے دیو نہیں تو من جاؤ. انہیں کہا سانوں کچھ گھنٹے دی مہلت دے اسی تینوں دسنے ہاں. انہیں کہا اچھا ٹھیک. وہ مولوی سارے باہر نکل آئے شہروں باہر نکلے کھلی جگہ تے نا اج گولدارے وچ بہ گئے سارے سر جوڑ کے سوچو یار کی کریے. انہیں آخیا بھائی سوال بڑا عجیب جہا ہے جواب کی دئیے. پریشان بیٹھے سن تے کولوں ایک اللہ دا ولی لنگیا. اچھا ایتھے میں ایک گل دس دیاں ہر ولی عالم ہوندا ہے. ہر ولی ایک ہوندا ہے عالم ایک ہوندا ہے عالم. عالم ہوندا ہے عالم دا معنی جہان ہوندا ہے. عالم دا معنی ہوندا ہے جاننے والا علم والا. ہر عالم ولی نہیں ہوندا یاد رکھنا. ہر ولی عالم ہوندا ہے. ہر عالم ولی نہیں ہوندا پر ہر ولی عالم ہوندا ہے. وہ اللہ دا ولی کولوں لنگیا انہیں ویکھیا بھی مولوی سر سٹ کے بیٹھے نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علماء حضرات خیر ہے؟ انہیں کہا جی بس کی پوچھ دیو خیر والی گل کوئی نہیں. کی ہویا؟ انہیں کہا جی بادشاہ نے اے ساڈے تو پوچھیا ہے. انہیں کہا پھر؟ انہیں کہا جی سانوں تو یہ جواب کوئی نہیں آتا پیا. کی جواب دئیے دا جواب ساڈی سمجھ جی کوئی نہیں آتا. اللہ دا ولی مسکرا کے کہندا اچھا تمہیں یہ جواب دا نہیں پتا؟ آندے نہیں. فرمایا چلو میرے نال پھر میں ہی دینا جا کے. سبحان اللہ گوڑیاں تو ہاتھ لا کے بولی اللہ دے ولی نے فرمایا چلو میرے نال میں چل کے جواب دینا. لو جی ٹر پے اگے اللہ دا ولی پیچھے پیچھے مولوی سارے رنجیت سنگھ دے دربار ہے.
آؤ بھائی کیویں آئے؟ انہیں کہا جی تو اے گل کیتی؟ انہیں کہا ہاں۔ اللہ دے ولی نے فرمایا اے دس تواڈے اس علاقے وچ کیڑا مندر ہے جڑا کل بنیا ہوئے یا جدے اج مستریاں چھٹی کرنی ہوئے؟ ایک کولو بولیا، انہیں کہا جناب نال دے پنڈ اج مستریاں نکلنا ہوتے کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ دے ولی نے فرمایا بادشاہ چل پھر توں ہی چل، اے اپنے نال وزیراں مشیراں سارے لے لے، تر پے سارے اس پنڈ۔ مستری گواں شواں پھٹے کھچتے سن پتھلے۔ اللہ دے ولی نے فرمایا او مستری ہوئے دسو جڑا مندر بنایا جے ایک کنی کو دیر تک کھلوتا رہے گا؟ انہوں نے کہا جی 1000 سال تک انہوں پرواہ نہیں۔ اللہ دے ولی نے کیا بادشاہ سن لیں؟ انہوں نے کیا 1000 سال تک تریڑ نہیں آن لگی؟ ٹھیک ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اللہ دے ولی نے کیا بادشاہ لے بھائی اے مندر ویکھ لے جے ویکھنا ہی دے۔ انہوں نے ویکھیا، انہوں نے کہا جی بڑا سونا بنیا ہے۔ میں کہا اچھا۔ انہوں نے کہا چل پھر ہن باہر نکل جا۔ کی فرمایا؟ ہولی ہولی بولو، کی فرمایا؟ باہر نکل جاؤ۔ انہیں کہا کی کرن لگا؟ فرمایا تانوں آکھیا باہر نکل جو، جان بچاؤ، نکلو۔ جدو سارے مصری بننے نکلے، راجہ رنجیت سنگھ بھی باہر نکل آیا۔ اللہ دے ولی نے مولویاں نوں فرمایا تسی بھی سارے باہر نکل جاؤ۔ جدو سب باہر نکلے، اللہ دے ولی کھڑے ہوئے اس مندر دے اندر کھڑے آئے ہو کے اللہ دے ولی نے ایک نظر چھت ول ویکھیا کہ ویکھ کے اللہ دے ولی نے پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اللہ دا ولی چند آیتاں پڑھ کے جلدی نہ مندر تو جدو بننے نکلیا ہے، جہاں اللہ دا ولی باہر نکلیا سارا مندر تھلے آ گیا۔ مستری سر پھڑ کے بہ گئے، آندے نے بابا وہ دس اندر کیڑا بمب چلایا ہی؟ اللہ دا ولی ہنس کے فرمان لگا، آندا ہے سن لو ہندوؤ، اوے اسی برود والے نہیں آئے، اسی درود والے آ، اسی برود والے نہیں آ، اسی درود والے آ۔ آندے نے بابا دس اندر کیتا کی ہے؟ اللہ دے ولی نے فرمایا اپنے مذہب دیاں بڑیاں دلیلاں پیا دیندا سے کہ اسی مندر بنانے آ، ہزار ہزار سال تک انہاں وچ تریڑ نہیں آؤندی، تہاڈیاں مسیتاں بندیاں بعد وچ نے تریڑاں پہلے آ جاندیاں نے۔ اوے سن لے اللہ دا قرآن ہوے، اللہ فرماندا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن اسی اگر پہاڑاں تے نازل کر دے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے، بکھر جاندے۔ آکھن لگے بابا سانو گل دی سمجھ نہیں آئی، تو سمجھانا کی چاہنا ہے؟ اللہ دے ولی نے فرمایا سمجھانا یہ چاہنا وا ساڈیاں مسیتاں نے جتھے صبح بھی قرآن پڑھیا جاندا ہے، دوپہر بھی قرآن پڑھیا جاندا ہے، رات بھی قرآن پڑھیا جاندا ہے۔ وہ ساڈیاں مسیتاں دا ہی حوصلہ ہے اینا اوتھے قرآن پڑھیا جائے جدے متعلق اللہ فرماندا ہے اگر اسی پہاڑاں تے نازل کر دے پہاڑ ٹوٹ جاندے، ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ وہ ساڈیاں مسیتاں دا حوصلہ ہے جتھے اینا قرآن پڑھیا جائے اوتھے تے نکیاں نکیاں صرف تریڑاں ہی ہوندیاں نے، تیرا مندر تے 4 ایتاں بھی نہیں چک سکیا، سارا ہی جا پیا۔ یہ ساڈیاں مسیتاں دا حوصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ ساڑیاں مسیتاں دا ہی حوصلہ ہے جتھے صبح دوپہر شامی قرآن پڑھے اوتھے پھر بھی نکیا نکیا تریڑاں ہی آندیاں نے۔
اچھا تو اس تو اگلی گل بھی کراں، یہ حافظاں دا ہی حوصلہ ہے، پورا قرآن چک کے پھر بھی ٹرے پھر دے جنہاں دے بارے اللہ فرماندا ہے پہاڑاں تے نازل کر دے تے وہ بکھر جاندے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے۔ اچھا ایک گل اور سنو، دعا کریا کرو یا اللہ جدو مریے نا تے مرن تو بعد قبر چ بھی موقع دیں اسی قبر چ بھی قرآن پڑھیے، دعا کریا کرو یا اللہ دنیا چ بھی قرآن پڑھنے دی توفیق دے تو جدو مر جائیے تو قبر چ بھی پڑھیے۔ ایک اللہ دے ولی ہوئے نے جنہاں دا نام حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ دے ولی، انہاں دا جدو وصال ہویا نا، انہاں نو وصال تو بعد عیسیٰ بن محمد انہوں نے خواب وچ ویکھیا، ابو بکر بن مجاہد جدو خواب وچ ویکھیا نا تو ویکھدے کی نے کہ وہ قبر وچ بیٹھ کے قرآن پڑھتے پے، قرآن پڑھتے پے۔ عیسیٰ بن محمد کہندے نے میں کہا جناب تسی تے مر نہیں گئے؟ انہوں نے کہا ہاں مر گئے ہیں، ساڈا وصال ہو چکا۔ انہیں کہتے مرن تو بعد پھر کیویں قرآن پڑھی جاندے ہو؟ ابو بکر بن مجاہد نے کمال جواب دیتا، فرمایا گل سن عیسیٰ بن محمد گل ہے میں جدوں بھی فرض نماز پڑھدا سا تو یا جدوں بھی قرآن پاک ختم کردا سا، ہر نماز تو بعد تے ہر ختم قرآن تو بعد دعا کردا سا یا اللہ ایک قرآن والی عادت میری چھٹنی نہیں چاہیے، مرن تو بعد قبر چ بھی توفیق دیں میں قبر چ بھی بیٹھ کے پڑھدا رہا۔ تو اللہ پاک نے میری دعا کو قبول فرمایا کہ میں قبر چ بھی بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اور کئی علماء نے واقعات ایسے لکھے کہندے نے جدو قبر کسی دی شک ہوئی نا بارشاں دی وجہ تو قبر شک ہوئی تے او جدو سل ہٹی تے ویکھیا سامنے بندہ بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھدا پیا سی۔ کئی ایسے واقعات علماء نے لکھے۔ لو جی دو تو تین گلاں میں ہور چھوٹیاں چھوٹیاں کرنیاں نے پھر جناب کو اجازت لین لگا۔ حسین بن خضر یہ فرماندے نے میں بغداد شریف دا ایک بندہ سی جدا نام سی ابی ہاشم وائز، او دے کولوں میں سنیا وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں بصرے جانا سی، ادوں کہندے نے اتھوں جان واسطے بحری جہاز وچ بیٹھ کے کشتی بیٹھ کے جانا پیندا سی۔ آندے نے میں دریا دے کنارے تے آیا، سننا درا قرآن دیاں کیسیاں عظمتاں تے کیسیاں بہاراں نے۔ کہندے نے میں دریا دے کنارے تے آیا، میں دیکھیا دریا وچ کشتی ہے، کشتی اندر ایک آدمی ہے اور ایک لونڈی ایک نکرانی وہ بھی کشتی وچ بیٹھی۔ کہندے نے میں وہ جڑا بندہ کشتی وچ بیٹھا سی نا انہوں میں کہا یار میں بھی بصرے جانا تے مینوں بھی کشتی وچ بہال ہے۔ انہیں آکھیا نہیں میں نہیں تینوں بٹھانا، چل پیچھے ہو جا۔ وہ بندہ کہندا میں پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا۔ وہ جڑی وہ لونڈی سی نا کشتی وچ بیٹھی، انہیں جدو میرے والوں ویکھیا تے مینوں ویکھ کے اپنے مالک نو کہندی تیرا کی جانا کشتی جو ویلی جانی تے بہا لا اینوں نال، بٹھا لا اینوں۔ وہ بھی ہاشم کہندا مینوں، انہیں کہا آ جا بہ جا وے، کہندا میں کشتی بہ گیا۔ کہندا جدو میں بیٹھا نا کشتی ٹر پئی، تھوڑا جا جدو سفر کشتی کیتا چلدیاں نا اس بندے نے اپنی نوکرانی لونڈی نو آکھیا کھانا لیا، کشتی وچ انہیں کھانا لا دیتا۔ کہندا جدو انہیں کھانا شروع کیتا تو میرے والے کہندا آ جا بھائی کھا لا کھانا۔ آندا میں بھی بہ کے کھانا شروع کر دیتا۔ جدو میں کھانا کھا لیا، میں کھانا کھا کے پیچھے ہویا، انہیں اپنی لونڈی نو آکھیا شراب دے، انہیں شراب دیتی۔ انہیں پیالہ پار کے شراب دا پیتا تو میرے وال ویکھ کے کہندا ہے پینی ہے شراب؟ میں کہا نہیں بھائی میں نہیں ہے شراب نہیں میں پیندا۔ اس نے اپنی لونڈی نو آکھیا چل پھر گانا گا، اور لونڈی نے گانا شروع کر دیا۔ ابھی ہاشم کہندا ہے جدوں لونڈی گانا گا کے تھک گئی نے چپ کر گئی تو اس بندے جی نے شراب پیتی سی نا میرے والوں ویکھ کے آندا تینوں بھی کچھ آوندا ہے؟ کوئی گانا چھانا آوندا ہی؟ مولویاں نو پھر جو آوندا ہے انہاں تے وہی آکھنا نا مینوں اے آوندا ہے۔ انہیں آکھیا مینوں بھی کچھ آوندا ہے۔ انہیں کہا کی آوندا ہے؟ انہیں کہا مینوں بھی کچھ آوندا ہے۔ انہیں کہا کی؟ انہیں کہا جو سنے مینوں اے دے نالوں بہتر آوندا ہے۔ سبحان اللہ، پیار نال فرمائیے۔ انہیں آکھیا مینوں اے دے تو بہتر آوندا ہے۔ انہیں کہا کی آوندا ہے؟ انہیں کہا جو بھی آوندا ہے چل سنا۔ آندا جدوں مینوں انہیں آکھیا سنا، آنا میں پڑھنا شروع کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کفرت، بولیے
ذرا مولیے سارے سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُفِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. اللہ جب میں یہ پڑھتا جا رہا ہوں اِذَا الشَّمْسُ كُفِّرَتْ اللہ فرماتا ہے جب سورج کو لپیٹ دیتا جائے گا وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ جب ستارے بکھر جائیں گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ جب پہاڑ اکھڑ جائیں گے. قیامت والے دن جدو اعمال نامے کھولے جان گے آدھا جدو میں اس آیت دی آیا وہ بندہ جی نے شراب پی دی سی میرے والوں میں کیا دے بس کر بھائی جنیا چپ کر جا اس تو پہلے کہ کدھر میرا دل نہ پھٹ جائے چپ کر. آدھا میں خاموش ہویا اپنی نکرانی نو کہن لگا جنی شراب کشتی وچ پئی ہے جلدی کر اس شراب نو دریا وچ بہا دے اینو سٹ دے. آدھا جدو دریا دے وچ شراب سٹ لی سی یہ میرے والوں میں اکھ لگا او جوانہ اے دس جے میں سچی توبہ کراں کیا رب میری توبہ قبول کر لوے گا. اگر میں سچی توبہ کر لواں کہ کیا رب میری توبہ قبول کر لے گا. ابھی ہاشم کہتے ہیں میں آکھیا کیوں نہیں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکیدگی اختیار کرنے والے اللہ پسند کر دے. میں کیا بالکل بھئی اللہ توبہ قبول کرے گا کیوں نہیں کرے گا. اور رب تے 70 ماواں تو بھی ود کے بندے نال پیار کردا ہے. آندا ہے میں جدو جملہ کیا نا وہ اوتھے رون لگ پیا. آندا ہے انہیں توبہ کر لی. آندا ہے میری تے او دی زندگی دے 40 سال انج لنگے دوستی وچ. اندر 40 سال تو بعد اس بندے دا انتقال ہو گیا فوت ہو گیا. جدو فوت ہویا نا تے خواب دے اندر میں انہوں ویکھا جنت وچ ٹردا پیا. کتھے ٹردا پیا جنت وچ چہل قدمی کر رہے. آندا میں انہوں پوچھیا او تو تے شراب پیندا رہے ہیں کہ اے جنت کیویں ایتھے کیویں آیا. انہیں آکھیا گل سن جدو تو پڑھیا سی نا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ سبحان اللہ اس تو بھی ہولی کہہ لو. انہوں نے کہا جدو تو پڑھیا سی نا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جدو اعمال نامے تواڈے کھولے جان گے. تے میں جدو تیرے کولوں آیت سنی سی تے میں لرز گیا سا. بس اس ایک آیت دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر کے اللہ نے میرے جنت چالا مقام. تو گرامی قدر حضرات قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے متبرک کتاب ہے. یہ جتنی ہو سکے اتنی تلاوت کرنی چاہیے. ایک کتاب اس واسطے نہیں آئی کہ انہوں سجا کے بنا سوار کے غلاف چاڑ کے بندہ اچھے سارے کر کے رکھ کے تے آ کے اساں قرآن پاک سونا لیا ہے کور بھی چاڑیا تے اتنے رکھے ہاتھ کسے دا نہیں جانا اتنے. اس واسطے کتاب بولیے ذرا اس واسطے کتاب نہیں آئی. یہ پڑھ کے عمل کر کے تے زندگی بسر کرنی چاہیے. شب قدر عظمتاں والی رات ہے. اس رات دے اندر میں آخر ایک دو پیغام جناب نو دینا چاہنا. اس رات دے حوالے میں پیغام دینا چاہنا. جنہ دے والدین زندہ نے سب تو پہلی بات دے اگر والدین زندہ نے تو والدین دی عزت کرو. والدین دی بولیے ذرا والدین دی اگر زندہ نے انہاں دی عزت کرو. نوجوان جدو بندہ نوجوان ہوتا جوان ہوتا ہے جوان نے جوانی مستانی ہوتی اس ٹائم بندہ ماں پیو کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. وہ کی ابا جس نے تینوں انگلی نال انج پھڑ کے تینوں ٹرنا سکھایا تینوں بولنا سکھایا اج وہ بڑھا ہو گیا وہ منہ دند نہیں رہا تے تیرے حساب نال وہ اج کچھ بھی نہیں. اور کئی بدبخت ایسے ویکھے نے 4 بندے کسی میٹنگ پڑھے پنچایت دا معاملہ ہوئے نا تے پتر بھی کول بیٹھا ہوئے تے ابا تے جی ابا گل کرن لگے تے آندے ابا تو تے چپ کر کسی بندے نو گل کرن دے. بھائی او ابا بندہ ہی نہیں جڑا تینوں دنیا میں آن دا سبب بنے تینوں لیان دا جڑا سبب بنے وہ بندہ ہی نہیں. اگر والدین زندہ نے دوستو
پہلے نمبر تے انہاں دی عزت کرو، رسپیکٹ کرو۔ یاد رکھنا والدین اگر راضی نے تو سمجھو خدا بھی راضی ہے، خدا دا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ اگر والدین ناراض نے نا تو یاد رکھنا نہ کوئی نماز کم آنی جے، نہ روزے کم آنے جے، نہ حج نہ زکات، کوئی چیز کم نہیں جانی جے ماں باپ ناراض ہوئے۔ ماں باپ نو راضی کرو گے اللہ بھی راضی ہوئے گا، اللہ دا پیارا رسول بھی راضی ہوئے گا۔ اس رات دے اندر ایک خاص پیغام ایک لے کے جانا۔ دوسری چیز، عید آ رہی ہے، عید تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فطرانہ ادا کرو۔ کی ادا کرو؟ فطرانہ۔ غریب، یتیم، مسکین یا کوئی مدرسہ اپنے قریب دیکھ لو۔ اب پہلے نمبر تے اپنے رشتہ داران دے اندر دیکھو، اگر کوئی غریب ہے اس نو فطرانہ دیو۔ فی کس تقریباً 150 روپیہ فی کس کلے بندے دا بندا، فطرانہ ادا کرو۔ دوسری بات، اپنے ہمسایاں دا خیال کرو، عزت کرو۔ کسے دی ماں، بیٹی، بہن، بہو او دے ولو عزت دی نگاہ نال ویکھو۔ تسی کسے وال عزت دی نگاہ نال ویکھو گے تے تواڈیاں ولوں بھی کوئی عزت دی نگاہ نال ویکھے گا۔ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میں پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، وہ ایک نوجوان اپنے باپ نو ایک جگہ تے ماردا سی پیا، تو ایک کولو بندہ گزریا، انہیں کہا نکمیاں پیو نو مارن نے، وہ اگوں پیو بولیا آندا اینو کچھ نہ آکھ، یہ مینوں سزا ملدی پئی ہے۔ انہیں کہا وہ کدی؟ آندا اسے جگہ تے میں اپنے پیو نو ماریا سی جو بدلہ ادا کیتا جا رہا ہے۔ جی میں کرو گے انجی تواڈے نال ہوئے گا۔ اس واسطے ادب، احترام، بڑے دی عزت کرو، چھوٹے نال شفقت کرو۔ سرکار دا فرمان ہے وہ ساڈے وچوں ہی جڑا اپنے بڑے دی عزت نہیں کردا تے چھوٹے دی شفقت نہیں کردا۔ اے دو چار چیزاں نے۔ اس تو بعد آخری پیغام ہے وے، اج دی رات جتنی ہو سکتا ہے اللہ دی عبادت کرو، قرآن دی تلاوت کرو، درود شریف دی کثرت کرو، نوافل ادا کرو۔ اج دی رات دے متعلق میں پڑھیا جڑا بندہ 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھدا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 7 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ بولیے ذرا کتنی مرتبہ؟ پھر بولو ذرا کتنی مرتبہ؟ کیڑی سورت؟ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جڑا بندہ 7 واری سورہ قدر دی تلاوت کردا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے دے کولوں فقر و فاقہ نو دور فرما چھڑدا ہے، اللہ دے گھر وچ رزق وافر مقدار وچ عطا فرما چھڑدا ہے۔ ایک ہوندا ہے نیت، اجی سانو نفلاں دی نیت دس دیو، نفل کیویں پڑھنے؟ جویں بھی آسانی ہوے نا تانوں، جویں بھی آسانی نال پڑھ سکدے ہو، جننے بھی پڑھ سکتے ہو، پر یہ بخان واسطے نہیں کہ میں جا کے ابے نوں دساں گا ابا تو آندا ہے تو پڑھدا نہیں، میں اج پورے بھی پڑھ کے آیا ہوں، انج نہیں، صرف اللہ دی رضا دی خاطر عقیدت نال تے 2 بھی پڑھ لئیے نا، پر یہ پتہ ہوئے میں پڑھن کی ڈیا یا لامون تالامون کر کے اللہ اکبر کر کے نہیں پڑھنے، پورے خلوص دے نال، محبت دے نال۔ جیڑی بھی قرآن دی صورت آندی ہے، جیڑی بھی آیت آندی ہے، وہ تسی کسے بھی رکعت اندر پڑھ سکتے ہو، کوئی ضروری نہیں کہ اے ہی صورت پڑھو گے تو نفل ہون گے، تو انہوں جڑیاں بھی صورتاں ہوندیاں نے تسی وہ 2 کر کے نماز نفل ادا کر سکتے ہو۔ اگر کوئی بندہ 4 رکعت کٹھے نفل ادا کرنا چاہتا ہے تو انہاں 4 دا طریقہ ہے کہ دوسری رکعت دے اندر جدو تسی اتحیات تے بیٹھے ہو، وہ تسی یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر کھڑیا ہونا ہے، تے تیسری رکعت دے اندر پھر سبحانک اللہم و بحمدک تو شروع کرنی۔ اگر 4 کٹھے پڑھنے، اگر 2 پڑھنے نے تو پھر وہ جویں عام طریقہ کار ہے اونجی پڑھے جانے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد نو آباد رکھے، جتنے دور و نزدیک تو چل کے آئے نے اللہ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب دا صدقہ دین و دنیا دیاں
بھلائیاں نصیب فرمائے، آفات و بلیات و اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔